الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ واقعہ جو اس گروپ کی اکثر صورتوں کے مانند 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک کا جو یہ مکی صورتوں کا گروپ ہے، کل 7 صورتیں ہیں۔ ان میں سے 6 صورتیں وہ ہیں کہ جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، صرف ایک استثناء ہے سورہ طور کا۔ اس کی کل آیات 96 ہیں۔ ان میں سے 56 آیات کا مطالعہ ہم نے پچھلے درس میں کر لیا تھا۔ اب جو باقی 40 آیات ہیں، ان کا انشاءاللہ ہم مطالعہ 2 حصوں میں کریں گے، آج 18 آیات کا اور بقیہ 22 آیات کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو۔ یہ جو 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، یہ بقیہ سورہ واقعہ کا یہ حصہ، تو اس میں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہے کہ دونوں کے اختتام پر ایک نہایت عظیم آیت آتی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ہمارا آج کا درس بھی انشاءاللہ اسی آیت پر اختتام پذیر ہوگا، اور اگلا درس پھر انشاءاللہ اسی آیت پر ختم ہوگا، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ یہ آیہ مبارکہ اس صورت میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ واقعہ کی 56 آیات کی تلاوت سنی تھی شیخ القراء محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی قرات کے ریکارڈ سے، اسی طرح آج بھی درس کے آغاز میں جو تلاوت عام طور پر میں کیا کرتا ہوں، اس کی بجائے انہی کی آواز میں آپ ان آیات کی سماعت فرمائیں گے، اور سلسلہ مضمون کو جوڑنے کے لیے 47ویں آیت سے اور پھر جو آج کی 18 آیات ہیں ان تک یہ تلاوت جو ہے ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ متن پر نگاہ رکھیے، میں پچھلی مرتبہ قرات اور حسن الصوت بالقرآن اس کے ضمن میں احادیث بھی بیان کر چکا ہوں، اس کی جو خصوصی تاثیر ہے وہ بیان کر چکا ہوں، میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ جو ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ جو حضرات آج آئے ہیں پہلے نہیں تھے، اب ان کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ پچھلے درس کا بھی ریکارڈ جو ہے سنیں، تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی آ جائیں گی۔ آج میں ان کا اعادہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ الفاظ قرآنی پر نگاہ جمائیے، متن کو سامنے رکھ کر پھر سنیے کہ ایک ماہر قاری جو اپنے فن کا میں بہت مہارت رکھنے والا ہے اور پوری دنیا میں جس کی مہارت کا لوہا جو ہے تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے، انہوں نے ان آیات کو کس طور سے تلاوت کیا ہے۔ شجر من
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي
ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بات اس سے پہلے میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان یہ دونوں صورتیں جڑواں بہنوں کے مانند ہیں. ان کے مضامین میں بڑی گہری مشابہت بھی ہے اور بعض پہلوؤں سے ایک دوسرے کے مضامین کی یہ تکمیل کرتی ہیں. مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک تفسیر قرآن کا نیا مکتب فکر شروع ہوا ہے جس میں کہ نظم قرآن پر سب سے زیادہ زور ہے، اس کے ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو چند باتیں اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں پیش کی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور ان جوڑوں کی شکل میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اشیاء یا حیوانات میں جن چیزوں کے مابین بھی یہ نسبت ہوتی ہے جوڑے ہونے کی نسبت، اس میں دو چیزیں لازماً موجود ہوں گی، ایک بہت حد تک مشابہت اور بعض اعتبارات سے اختلاف اور فرق، لیکن وہ اختلاف اور فرق بھی ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے. یہ نسبت زوجیت کی گویا کہ ایک وضاحت ہے. اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ آج جتنا حصہ ہم سورہ واقعہ کا پڑھ چکے ہیں اس کے اور سورہ رحمان میں جو اس کے مشابہ اور مماثل جو حصہ ہے اس پر ایک نظر ثانی کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھیں. پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ تفصیل جو آئی ہے وہ جنت کی نعمتوں کی ہے. قدر کم ذکر جو ہے
وہ جہنم کے عذاب کا ہے۔ حالانکہ یہ گروپ بحیثیت مجموعی انذار کا گروپ ہے، اور اس اعتبار سے زیادہ زور ان صورتوں میں بحیثیت مجموعی جب آپ دیکھیں گے تو عذاب اور سزا اور جہنم کی جو کیفیات ہیں زیادہ تفصیل سے وہ بیان ہوتی ہیں، لیکن اس جوڑے کی ایک مخصوص جو ہے صفت وہ یہ ہے کہ اس میں اہل جہنم کا یا جہنم کے عذاب کا ذکر تو ہے لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ اہل جنت کی نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فراہم کی ہیں ان کی تفصیل ہے۔ ویسے یہ کہ ان دونوں مضامین کو جمع کیجئے تو سورہ واقعہ کی 96 آیات میں سے 56 آیات وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں یہی مضمون آیا ہے، یا جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور یا اہل جہنم کے عذاب کا۔ اسی طرح سورہ رحمان کی 78 آیات میں سے 42 آیات میں یہی مضمون ہے، گویا کہ دونوں صورتوں کا اکثر و بیشتر حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ ایک اور بات جو ایک آبزرویشن کے درجے میں ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ چیزیں ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ رحمان میں جنت کا ذکر بھی آیا لفظاً اور جہنم کا ذکر بھی آیا، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور جنت کا ذکر تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، پھر آگے چل کر وَمِن دُونِهِمَا جنتان، لیکن سورہ واقعہ میں لفظاً نہ کہیں جنت کا لفظ ہے اور نہ جہنم کا ذکر۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے بغیر جنت کا نام لیے، اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے بغیر جہنم کا نام لیے۔ اس کے علاوہ ان دو صورتوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان میں اول تا آخر انسانوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جنوں کا ذکر بالکل اس طرح جیسے تانا بانا ہوتا ہے اس طرح بنا ہوا ہے۔ 31 مرتبہ تو آیت دہرا کر آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تثنیہ کا صیغہ ہے، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ پھر یہ کہ تخلیق کا ذکر آیا دونوں کا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، پھر دونوں کا ذکر ہوا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اس انداز میں خطاب قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ سورہ رحمان کا یوں سمجھئے کہ ایک خصوصی وصف ہے، یہ چیز آپ کو پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ پھر اسی طرح خطاب، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ 2 مرتبہ مضمون آیا جنتوں کے ذکر میں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور یرسل علیکما، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ کل 36 مقامات بن جاتے ہیں اس سورہ رحمان میں کہ جس میں انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر بھی بالکل برابر مساوی انداز میں آ رہا ہے۔ سورہ واقعہ میں پوری صورت میں از ابتدا تا اختتام جنوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، میں اس کو کسی خاص مفہوم کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ صرف ایک چیز آبزرویشن کے درجے میں کہ جو سامنے رہے، تاکہ ان دونوں صورتوں کا اگر آپ موازنہ کریں مضامین کا تو یہ پہلو جو ہے اس سے انشاءاللہ تعالی ایک ذہنی تعلق جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ قیامہ میں ایک تو قیامت کا ذکر ہے جو کہ سورہ رحمان میں بھی ہے، لیکن اضافی طور پر سورہ قیامہ میں وہ قیامت صغریٰ جو ہے، موت، عالم نزع، جس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، ایک قیامت تو ہوگی پورے عالم کی، لیکن ایک قیامت انفرادی ہے جو ہر انسان کے اوپر آتی ہے، اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ آخری حصے میں ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، جو اگلی مرتبہ زیر درس آئے گا۔ سورہ رحمان میں اس کا ذکر نہیں ہے۔
اسی طرح سورہ واقعہ میں بعث بعد الموت پر انتہائی زور بھی ہے اور اس کے لیے استدلال بھی ہے جو آج کے درس میں آئے گا۔ سورہ رحمان میں بعث بعد الموت کا ذکر تو ہے، لیکن یہ کہ اس شدت کے ساتھ نہیں، اور اس کے لیے کوئی استدلال، اس کے لیے دلائل کا کوئی ذکر وہاں موجود نہیں ہے۔ تو بعض پہلوؤں سے یہ صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بہت سے اعتبارات سے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں۔ اب جو یہ باقی 40 آیات آ رہی ہیں، ان میں بھی جو مشابہت یا اختلاف کا پہلو ہے اسے نوٹ کر لیں۔ سورہ رحمان کی جو ابتدائی 36 آیات تھیں اس کے مشابہ اب یہ آخری 40 آیات ہیں سورہ واقعہ کی۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ترتیب عکسی ہے ان دونوں صورتوں میں۔ جو مضمون سورہ رحمان میں سب سے پہلے آیا ہے وہ سورہ واقعہ میں آخر میں آیا ہے، جو مضمون سورہ رحمان میں سب سے آخر میں آیا ہے سورہ واقعہ میں وہ پہلے آیا ہے۔ لہذا سورہ رحمان کی ابتدائی 36 آیات کے مضامین کا تقابل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سورہ واقعہ کی آخری 40 آیات میں ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدائی 4 آیات الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ عظمت انسان اور عظمت قرآن اور انسان کی سب سے بڑی صلاحیت بیان، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو استعمال کرے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں، قرآن کے بیان کرنے میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کے مقابل میں آیات آئیں گی، اگرچہ تفصیلاً تو ہم ان کا اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ وہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ وہ جو عملی نتیجہ نکلتا ہے جو وہاں محذوف تھا، میں نے حدیث کے حوالے سے اس کو واضح کیا، یہاں اس عملی نتیجے کی طرف بھی ایک تحدیدی انداز میں اشارہ ہے کہ ایسی کتاب کے بارے میں تم تساہل سے کام لے رہے ہو، تہاون سے، سہل انگاری سے، اس کی قدر و قیمت کا تم اندازہ نہیں کر رہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تم نے اپنی بدبختی یہ قرار دے لی ہے تجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ اور جھٹلانا بھی اچھی طرح جان لیجئے 2 طرح کا ہے، ایک ہے زبان سے جھٹلانا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایک اپنے عمل سے جھٹلانا ہے۔ اگر اس کتاب کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کو پڑھنے پر طبیعت مائل نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف کرنے کو تیار نہیں ہے، اس پر انسان عمل نہیں کر رہا ہے، تو چاہے زبان سے یہ مانتا ہو کہ میں اس قرآن کو کلام اللہ تسلیم کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن گویا کہ اپنے عمل سے وہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، وہ تکذیب عملی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ تو سورہ رحمان کی وہ 4 آیات اور سورہ واقعہ کی یہ جو 6 آیات آئیں گی انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے، ان کا تفصیلی مطالعہ کریں گے لفظاً، تو ان دونوں کے مابین ایک ربط اور تعلق ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں آپ نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی خلاقی، صناعی، اس کی قدرت، اور پھر عجائبات تخلیق و تدبیر۔ آج جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ کبھی لاہور میں یہ جسے فیروز پور کی چنگی کہا جاتا تھا اور اب اسے چوک کرتبہ کہتے ہیں، یہاں ایک کوئی چھوٹا سا کارخانہ تھا عجائبات سنگ، یہ چپس کے بہت عمدہ چیزیں وہ بناتے تھے، کوئی گملے ہیں، کوئی بینچ ہیں۔ آج میں سوچ رہا تھا عجائبات تخلیق اور عجائبات تدبیر، اس کائنات میں اللہ کی تخلیق کے جو عجائب نظر آتے ہیں اور اللہ کی تدبیر کے جو کمالات کا مشاہدہ ہوتا ہے، سورہ رحمان میں ان کا ذکر شروع ہوا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آگے چلیے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، پھر انسان کی تخلیق، جنوں کی تخلیق، پھر رب المشرقین والمغربین، پھر آگے چلیے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پھر انہی میں سے موتی نکل رہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تدبیر، یہ 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کے عجائبات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سادہ بیانیہ انداز ہے، یہ پلین نیریشن ہے،
لیکن اس سورہ واقعہ میں جو حصہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں وہی مضمون ہے، لیکن یہاں جو ہے استفہام تقریری. تم نے غور نہیں کیا کبھی تم کیا ٹپکاتے ہو؟ اس کو رحم مادر کے اندر تخلیق کرنے والا کون ہے؟ ہم ہیں کہ تم ہو؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ جو تم کھیتی بوتے ہو، تم تو بیج ڈال کر فارغ ہو جاتے ہو، مٹی کی تاریکیوں میں اسے کون اگاتا ہے، کون پالتا ہے، کون اس کو پرورش کو دیتا ہے؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ پانی جو ہے جو تم پیتے ہو، ان بدلیوں سے وہ ہم نے اسے نازل کیا یا تم نے نازل کیا ہے؟ اب یہ سب استفہام ہے بظاہر، لیکن استفہام تقریری اسے کہتے ہیں کہ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے، پروردگار تو نے کیا، پانی تو نے برسایا. تم نے غور نہیں کیا آگ جلا لیتے ہو اور تمہارے کتنے کام اس آگ سے نکلتے ہیں؟ وہ درخت جس سے کہ تم یہ آگ جلاتے ہو وہ تم نے بنائے کہ ہم نے بنائے؟ یہ سارا انداز جو ہے آج کے ہمارے درس کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے. تو ایک تو تقابل ذہن میں رکھ لیجئے سورہ رحمان کے اس حصے کے ساتھ، مضمون وہی ہے لیکن وہاں ایک پلین نیریشن ہے، ایک بیان ہے، وہ کلام خبریہ ہے، سیدھا سیدھا اللہ نے یہ کیا، اللہ نے آسمان کو بلند بنایا، اللہ نے زمین انسانوں کے لیے مخلوقات کے لیے بنائی، اس میں دریا بہائے، اس میں تمہارے لیے وہ بڑے بڑے جہاز جو ہے چلا دیے جو تمہارا سامان لے کر جاتے ہیں، تمہارے لیے میوہ اور بھس والے جو اناج ہیں وہ پیدا کر دیے. یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی جو قدرت تخلیق ہے اور اس کی حکمت تدبیر. تخلیق اور تدبیر کے دو الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اچھی طرح نوٹ کریں. قدرت تخلیق اور حکمت تدبیر کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم کو چلا رہا ہے، اس کا بیان سورہ رحمان میں آیا ہے. میں پھر الفاظ دہرا رہا ہوں، وہ پلین نیریشن ہے، بیان ہے، کلام خبریہ ہے. یہاں استفہامیہ انداز ہے لیکن مضمون وہی ہے، جس کو کہ میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ میر تقی میر کا غالباً یہ مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. بات ایک ہی آئے گی، انداز بدل جائے گا، اسلوب بدل جائے گا، مضمون دہرا کر آئے گا. اسی لیے اس کو کہا گیا کتابم مسانی، یہ کتاب ہے جس میں مضامین دہرا کر آتے ہیں. بات ایک ہی ہے لیکن مختلف اسلوبوں سے وہ بات جو ہے دہرا کر سامنے آتی ہے. تو اس تمہید کے بعد اب آئیے کہ آج کا جو حصہ ہے ہم اس کا مطالعہ شروع کریں. فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تصدیق کرنا، صدقہ اگر آئے گا ثلاثی مجرد میں تو سچ کہنا، صحیح بات کہنا، اور صدقہ باب تفعیل سے ہے، صدقہ یصدق تصدیقاً، کسی کو سچ جاننا، کسی کی بات کو سچ ماننا، یہ تصدیق ہے. تو نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا. پہلی بات یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کے جو اکثر و بیشتر مخاطب تھے، میں اکثر و بیشتر کا لفظ یہاں خاص طور پر ارادے کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر مخاطب جب قرآن نازل ہوا ہے تو جو لوگ تھے براہ راست مخاطب قرآن کے، وہ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، اس میں انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ شرک بھی اگر کرتے تھے تو وہ شرک فی تخلیق نہیں تھا. قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ یہ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے نزدیک مسلم تھی کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وہ جو شریک ٹھہراتے تھے تو وہ شریک ٹھہراتے تھے کچھ نائبین ہیں اللہ کے، کچھ مقربین بارگاہ ہیں اللہ کے، ان کی سفارش ہمیں درکار ہے. کچھ لاڈلے اور پیارے ہیں اللہ کے، وہ اگر سفارش کر دیں گے، ان کی مورتیاں بنا لی گئیں، ان کے لیے کوئی ڈنڈوت کر لی گئی، لیکن کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے. وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور ہم ان کو پوجتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں. اس معنی میں وہ شرک کرتے تھے. یہ شرک موجود نہیں تھا، نہ تو یہ خیال تھا وہاں موجود کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، نہ یہ خیال تھا کہ تخلیق میں کوئی اور اس خالق کے ساتھ شریک ہے. لیکن یہ اکثر و بیشتر کی بات ہے، خالص مادہ پرست بھی کہیں خال موجود تھے، قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے جو نفی کرتے تھے ہر نوع کی. لیکن اکثر و بیشتر جو مخاطب تھے قرآن مجید کے، وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ہے
اور وہ ایک ہے۔ تو اسی کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو ظاہر بات ہے اصول یہی ہوتا ہے کہ جو مخاطب کے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے اس سے بات شروع کیجئے، جو بات وہ بھی مانتا ہے وہاں سے بات آگے بڑھائیں گے تو بات نتیجہ خیز ہوگی۔ اور اگر کوئی مابہل اختلاف یا مابہل افتراق کوئی مسئلہ ہے وہاں سے بات شروع کریں گے تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ پھر آپ کو نیچے اتر کر تلاش کرنا چاہیے کہ میرے اور اس کے مابین قدر مشترک کوئی ہے کہ نہیں۔ اس انداز میں یہاں بات شروع ہو رہی ہے، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ گویا کہ محذوف مانیے یہاں پر، تم بھی مانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون۔ اب اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے پھر تمہیں ہماری تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر تصدیق کا مفعول کوئی مذکور نہیں ہے۔ کس کی تصدیق؟ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے سیاق اور سباق کو اگر اس وقت نہ دیکھیں، اس آیت سے پہلے جو مضمون تھا اور اس آیت کے بعد جو مضمون ہے، تو سادہ سی بات بنے گی فلولا تصدقوننا، پھر تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے، ہماری بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں اٹھا لیں گے مردے کے بعد۔ تو جب تم یہ مانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تصدیق کرو اور ہماری اس بات کو بھی مانو۔ تو یہ ایک سادہ سا مفہوم ہوگا اگر سیاق و سباق کو سامنے نہ رکھیں کہ یہاں مفعول کیا ہوگا تصدیق کا، نا ضمیر متکلم جمع کی، نحن خلقناکم فلولا تصدقوننا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اس سے پہلے جو مضمون تھا، اسی لیے میں نے آج تلاوت میں ان آیات کا جو ہے اضافہ کروایا کہ اصل میں جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ کیا تھا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اولین بھی اور آخرین بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، سب جمع کیے جائیں گے اس ایک معین دن کی میعاد کے لیے اور میقات کے لیے۔ یہ باعث بعد الموت کا چونکہ ذکر یہاں پر آ رہا تھا، اور اس کے بعد بھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم جانتے ہو اور تمہارے علم میں ہے یہ پہلی مرتبہ کا جو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اٹھایا، تو کیوں نہیں تم اس سے سبق حاصل کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ سیاق و سباق جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، خبر جو دے رہا ہے اللہ اپنے نبی کی وساطت سے کہ تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر تصدقون بیوم الدین یا تصدقون بالبعث الموت، یہ گویا کہ محذوف ماننا ہوگا سیاق و سباق کے اعتبار سے، اور سیاق و سباق کو ہٹا دیں تو نحن خلقناکم فلولا تصدقوننا، ہم نے تمہیں پیدا کیا تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ نتیجے کے اعتبار سے دونوں باتیں ایک ہی بن جائیں گی، چونکہ یہ اللہ ہی خبر دے رہا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اور اللہ ہی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لازماً جمع کیے جاؤ گے، لہذا ان دونوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہوا، افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ یہ رأے تم کا لفظی ترجمہ ہوگا کیا تم نے دیکھا، لیکن اس میں مراد کیا ہے، تم نے کبھی غور کیا۔ اسی مادے سے لفظ بنتا ہے میری رائے یہ ہے۔ یہ رائے جو ہے یہ در حقیقت جو رائے بنتی ہے انسان کی، یہ ایک داخلی شے ہے، ایک رویت ظاہری ہے، ایک رویت باطنی ہے۔ رویت ظاہری ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا وہ دیکھا، پھر ایک رائے بنائی، وہ رائے جو ہے وہ بھی ایک رویت ہے ہماری، لیکن وہ باطنی ہے، داخلی رویت ہے، میری یہ رائے بنی ہے۔ تو افرأیتم، یہ گویا کہ جو اندرونی ایک کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں، ما تمنون، وہ کیا شے ہے جو تم ٹپکا دیتے ہو۔ یہ جو بھی تعلق زن و شو ہے، اور شوہر جو بھی اپنی بیوی کے اندام نہانی میں جو ٹپکاتا ہے منی کا ایک قطرہ، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ذرا اس کی حقیقت پر تم نے غور کیا۔ تم تو یہ کر کے فارغ ہو گئے، اب تخلیق بقیہ کون کر رہا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس نطفے کو اب پال رہے ہو اور پروان چڑھاتے ہو اور اس کی صورت گری کرتے ہو اور اس میں نقوش پیدا کرتے ہو اور اس میں صلاحیتیں پیدا کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس کو اب تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کا یہ مضمون جو ہے سورہ قیامہ میں آیا ہے۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ،
کیا یہ انسان نہیں تھا نطفے ایک منی کا ایک بوند، ایک جسے کسی جگہ پر مائی مہین بھی کہا گیا ہے، بڑا حقیر سا پانی، وہ ہے کہ جو انسان کی اصل حقیقت ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے علقہ بنایا، اسی کی تخلیق ہوئی، اسی میں سے کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیا، کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے، تو وہ اللہ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے، مردہ کو پھر دوبارہ حیات جو ہے عطا فرما سکے؟ تو یہ مضمون قرآن مجید میں اس تخلیق سے جو ہمارے علم میں ہے اس سے دلیل لانا اس تخلیق کی جس کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے، وہ ہمارے مشاہدے سے باہر کی چیز ہے، لیکن یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ اس مشاہدے سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی خلاقی، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کرو، تو پھر یہ در حقیقت تمہیں خود محسوس ہو جائے گا کہ ایسی ہستی کے بارے میں یہ اگر ذہن میں اشتباہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے، یہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے، یہ انتہائی غیر منطقی اور غیر معقول بات ہوگی۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو وہی بات ہے جو یہاں پر آئی ہے۔ ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیجئے، خلق کا لفظ یہاں آیا ہے نحن خلقناکم، اور پھر انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے، وہ یہاں نوٹ فرما لیں۔ خلق کے مقابلے میں قرآن مجید میں ایک تو لفظ امر آتا ہے، الا لہ الخلق والامر، یہ تقابل کے ساتھ دو چیزیں آئیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ دوسری اصطلاحات جو خلق کے مقابلے میں آتی ہیں، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بارکۃ الآراء تصنیف جو ہے حجت اللہ البالغہ، اس کا پہلا باب جو ہے اس میں انہی پر بحث کی ہے۔ خلق، ابداع اور تدبیر۔ ابداع ہے کسی شے کو بالکل عدم محض سے وجود بخشنا، جسے کہ انگریزی میں کہیں گے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض کوئی شے نہیں تھی اس سے وجود۔ اس کے لیے دوسرے الفاظ تکوین اور ایجاد کے بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کا لفظ ہے ابداع، بدیع السماوات والارض۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے بنایا ہے، کوئی شے نہیں تھی۔ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی اور شے بنا دینا۔ لکڑی موجود تھی، بڑھئی نے یہ میز بنا دی، لوہا موجود تھا، اس سے کسی نے تلوار بنا دی، پرات بنا دی۔ یہ کسی شے سے کسی شے کو بنانا خلق ہے، اور بالکل کسی شے کے وجود کے بغیر عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لے آنا، اسے ایجاد بھی کہہ سکتے ہیں، تکوین بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید کی لفظ ابداع ہے، بدیع السماوات والارض۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ خلق میں دو چیزیں ہمیشہ لازم ہوں گی۔ پہلی یہ چیز کہ کوئی شے جس سے پیدا کیا گیا، جیسے سورہ رحمان میں آیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اس سنی ہوئی مٹی سے کہ جو سوکھ کر کھنکنے لگی تھی، تو یہ من موجود ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، تپش سے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ مادہ تخلیق ہے۔ دوسری دو چیزیں کیا ہیں؟ خلق میں ہمیشہ ٹائم فیکٹر انوالوڈ ہوگا، اور وہ تدریجن ہوگی، جبکہ ابداع میں سڈن، یکدم، آنے واحد میں۔ چنانچہ عالم امر کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ امر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کسی شے کا تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ نو ٹائم فیکٹر از انوالوڈ اس عالم امر میں یا ابداع میں۔ خلق میں وقت لگتا ہے، خلق ہو رہی ہے بچے کی، وہ نطفہ جو ہے، میں ابھی آیت آپ کو سناؤں گا سورہ مومنون میں اس کے سارے مراحل گنوائے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اب یہ درجہ بدرجہ تدریجاً
وہ نطفہ جو ہے وہ بچے کی تکمیل تک 9 مہینے اور چند دن لے رہا ہے رحم مادر کے اندر، یہ وقت لگا ہے۔ اسی طرح آم کی گٹھلی سے آم کے درخت کے مکمل ہونے تک وقت لگے گا۔ اسی طرح آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ہمیشہ 6 ایام کا ذکر آیا ہے۔ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ اور وہ دن ظاہر بات ہے کہ یہ 24 گھنٹے والے ہمارے دن نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا دن 50,000 برس کا بھی ہے، 1,000 برس کا بھی ہے، جس کو جدید اصطلاح میں ملینمز کہا جاتا ہے۔ ادوار جو ہے وہ ہیں در حقیقت 6 ایام، 6 ادوار ہیں جن میں سے گزر کر یہ کائنات مکمل ہوئی، اور اس میں ہمیشہ تدریج پائی جائے گی۔ تو 3 چیزیں گن لیجئے، خلق میں کوئی مادہ تخلیق ہوگا لازماً جس سے کوئی شے بنائی جائے گی۔ نمبر 2 اس میں ٹائم فیکٹر انوالوڈ ہوگا۔ نمبر 3 اس میں تدریج ہوگی، جبکہ امر میں یا ابداع میں یا تکوین میں ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں، نہ کوئی مادہ تخلیق پہلے سے موجود ہوگا، نہ کوئی ٹائم انوالوڈ ہوگا۔ تو بالکل ایسا انما وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، یہ سورہ قمر کے آخری حصے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو بس نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اس لیے کہ ہماری زبان میں اب کوئی اور لفظ ہے نہیں جس میں کہ آپ کہہ سکیں کہ نفی ہے وقت کی، بالکل یہی ہے کہ پلک جھپک دینا، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا۔ اب اس سے زیادہ کس طریقے سے آپ سمجھائیں گے کہ کوئی وقت اس میں لگتا ہی نہیں؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہہ تو دیا جاتا ہے جیومیٹری میں کہ نقطے کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے، نہ کوئی بریڈتھ ہے، نہ لینگتھ ہے، نہ کوئی اس کی کوئی ہائٹ ہے، نہ ڈیپتھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ لائن کی جو ہے صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینگتھ ہے، اس میں کوئی بریڈتھ نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک نظری سی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں تصور آ ہی نہیں سکتا کہ جس میں ٹائم فیکٹر کی بالکل نیگیشن ہو جائے۔ ہمارا ذہن عاجز ہے اس چیز کے تصور سے کہ وقت کا اس میں سے عامل سرے سے اس کی نفی ہو جائے، لہذا قریب تر لانے کے لیے ہمارے ذہن سے یہی الفاظ آ جاتے ہیں، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارے امر کا معاملہ تو بس ایسے جیسے کہ نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی اور پلک جھپک گئی، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو یہ 3 چیزوں کا ذہن میں فرق رکھیے۔ اب آگے چلیے، دوسرا نقطہ، انسان کا وجود جو ہے وہ مرکب ہے، اس کا ایک وجود روحانی ہے، یہ عالم امر سے متعلق ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ان کی جو بھی کریشن ہوئی تھی، جو بھی ان کی ایجاد و تکوین ہوئی تھی، وہ ہمارے ان اجساد سے بہت پہلے، پتہ نہیں کروڑ ارب برس پہلے وہ معاملہ ہوا تھا، جبکہ تمام ارواح انسانیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود سے نوازا۔ میں تخلیق کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اس لیے کہ روح جو ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے، لفظ خلق کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا، تو اس کا ابداع کہہ لیں، تکوین کہہ لیں، ایجاد کہہ لیں، خلعت وجود سے نوازنا کہہ لیں، ارب برس پہلے کبھی یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس وقت الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، وہ بڑے بڑے لشکروں کے مانند تھیں، اور وہ تمام ارواح موجود تھیں اس وقت جبکہ اللہ سے ایک عہد ہوا، قول و قرار ہوا، جسے ہم عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، تمام انسان موجود تھے روحانی شکل میں، جسم کسی کا نہیں تھا، جسد کا بھی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن جو جسدی تخلیق ہے ہماری، اب اس کو نوٹ کیجئے، اس کے بھی 2 مرحلے ہیں۔ ایک جسدی تخلیق کا مرحلہ ہے مٹی سے لے کر نطفے تک، یہ ایک مرحلہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا ایولیوشن کا پروسیس وہ بھی اسی میں شامل ہوگا، اور اب بھی جب رحم مادر میں وہ نطفہ جاتا ہے، اس نطفے کی مزید تخلیق کے اندر جو مواد مل رہا ہے وہ اسی مٹی سے آ رہا ہے، وہی خوراک جو ماں کو پہنچ رہی ہے، وہی تو ذریعہ بن رہی ہے اس جسم کی تخلیق کے اندر۔ اور وہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے؟ بکری کا گوشت اگر کھایا ہے تو بکری نے بھی وہی سبزہ جو ہے، پتے وغیرہ کھائے ہیں کہ جو زمین سے اگے ہیں، اور اگر اس نے اناج کھایا ہے، چاول کھایا ہے، تو وہ بھی زمین سے آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہے تخلیق اجساد کا مرحلہ کہ جو ہے مٹی سے نطفے تک، یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر نطفے سے تخلیق جو ہوتی ہے بچے کے بننے تک، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اس میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں اب پھر ایک اعتبار سے تقابل آیا۔ سورہ رحمان میں اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں اب وہ اگلا آ رہا ہے، منی سے نطفے سے آگے بڑھنے والی تخلیق کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔
اور اگر اس مضمون سے دلچسپی ہو گئی ہو، اللہ کرے کہ ہوئی ہو، یہ قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اہم مضامین ہیں، تو نوٹ کیجئے کہ سورہ مومنون کا ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں تمام کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے خلاصے سے، مٹی کا یہ خلاصہ، اسی سے انسان بنا۔ اس کے بعد لفظ ثم آیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقے کو تخلیق فرمایا مضغے کی شکل میں، پھر مضغے کو تخلیق فرمایا ہڈیوں کی صورت میں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آ رہا ہے پھر ثم کے ساتھ، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ یہ بات جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کا جوڑ اب ملے گا اس پہلی چیز سے جو میں نے عرض کی تھی، وہ ارواح جو بنائی گئی تھیں وہ ابتدا میں ارب سال پہلے، حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے۔ حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث بڑی پختہ حدیث ہے سند کے اعتبار سے، 40 نبوی میں امام نبوی بھی اس کو لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا، ہر انسان کا وجود جو ہے رحم مادر میں پہلے 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ وہ روح جو وہاں اس وقت جو اللہ کے خزانوں میں کہیں جمع ہے، وہ جنود مجندہ کی شکل میں ہے، کہیں کسی کولڈ سٹوریج میں ہے، وہ روح جو ہے جس انسان کا جسد اب تیار ہو گیا ہے رحم مادر میں، 120 دن کے بعد، یہ 3 مرحلے 40 دن کے حضور نے گنوائے ہیں، 120 دن بنے، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر وہ روح لا کر شامل کر دی جاتی ہے۔ بس صرف ایک یہاں پر اور ہے نوٹ آف کاشن، اس روح کو جان کے ساتھ جو ہے کنفیوز نہ کیجئے، جان تو اور شے ہے، جان تو نطفے میں بھی ہے، وہ جو نطفہ مرد کا ہے وہ بھی بے جان نہیں ہے، جاندار ہے۔ بیضۃ الانثیٰ جو ہے، ماں کی اووری سے جو وہ ایک سیل آیا ہے رحم مادر کے اندر، وہ بھی جاندار ہے، لیونگ میٹر ہے۔ ان دونوں کے جمع ہونے سے نطفۃ امشاج کی شکل جو بنی ہے وہ بھی جاندار ہے۔ نہ علقہ بے جان ہے، نہ نطفہ بے جان ہے، نہ مضغہ بے جان ہے، جان تو موجود ہے شروع سے۔ اس وقت اصل میں جو چیز لا کر شامل کی گئی ہے وہ روح ہے۔ اسی لیے اس کو بڑے ہی ایسے الفاظ میں کہ جس سے عام آدمی اس پر سے گزر جائے، اور یہ عام اسلوب ہے قرآن کا، جو زیادہ مشکل فلسفیانہ مضامین ہے وہ ایسے الفاظ میں قرآن لاتا ہے کہ ایک عامی انسان پڑھتے ہوئے گزر جائے، وہ زیادہ الجھن محسوس نہ کرے، ورنہ وہ رک جائے گا، اس کی گاڑی وہاں رکے گی، سوئی اٹک جائے گی، اور اس کو جو اس سے تذکر کرنا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ وہی مقامات ہوتے ہیں جنہیں فلسفے اور حکمت کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ وہیں پر ڈیرا لگا لیتے ہیں کہ جائیں جاس، اب یہیں پر غور کرنا ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے الفاظ بدل دیے، وہاں پہ لفظ خلق بھی نہیں لائے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی خلق پر، لفظ انشاء لائے ہیں یہاں پر۔ اب آپ غور کیجئے، وہ لفظ انشاء میں خاص طور پہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں، آج کے درس میں یہ بار بار آئے گا۔ انشاء کا لفظ جو ہے وہ ان تمام مراحل کو کور کرتا ہے، روحانی تخلیق کے لیے بھی آ سکتا ہے، جسدی تخلیق کے جو مٹی سے لے کر نطفے تک مرحلہ ہے اس کے لیے بھی آ سکتا ہے، نباتات کے لیے بھی آ سکتا ہے، حیوانات کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور انسان کی پھر یہ جو رحم مادر کے اندر اس کا جو یہ مرحلہ جنین کی تخلیق کا ہے اس پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ جامع ترین لفظ ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، اس سورہ مبارکہ کا خاص لفظ انشاء ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آج نوٹ کیا، معجم المفہرس کے حوالے سے گنتی کی، کل 28 مقامات پر لفظ انشاء کے مشتقات آئے ہیں، کل 28، ان میں سے 6 جو ہے صرف سورہ واقعہ میں۔ اس سورہ کا خاص لفظ انشاء ہے، اس کو سمجھ لیجئے تاکہ پھر آگے بار بار مجھے اس کو دہرانا نہ پڑے۔ نشا کے معنی ہے اٹھنا، یہ نشا ہے والا نہیں ہے، وہ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، وہ نشا ہے کے ساتھ ہے، یہ نشا حمزہ کے ساتھ ہے، نون شین اور حمزہ، نشا، نشا کے معنی اٹھنا۔ اسی سے لفظ نشأہ، نشأت بنا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى،
یہ نشأت کا لفظ جو آ رہا ہے یہ اسی سے بنا ہے، اٹھان۔ یہی لفظ پچھلے درس میں آ چکا، انا انشأناہن انشاء ثم جعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے، اصحاب یمین کے لیے جو ازواج مطہرات تیار کر رہا ہے، وہ ان کے لیے فرمایا ہم ان کو اٹھان پر اٹھا رہے ہیں، بہت اعلیٰ اٹھان پر، پھر ہم ان کو کنواری عورتوں کی شکل دیں گے۔ تو یہ انشاء ہے۔ اسی طریقے سے یہاں لفظ آ رہا ہے درختوں کے لیے بھی، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، اس آگ کے لیے جو درخت ہے کیا تم نے اس کو اٹھایا، پروان چڑھایا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اس کے اٹھانے والے؟ تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ لفظ بہت تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو نشا ثلاثی مجرد میں آئے گا اٹھنا، بڑھنا، پروان چڑھنا۔ یہی لفظ اصل میں واو، کیونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، نشو و نما، تو واو جو یہاں پر آ گیا لفظ وہی ہے نشا، لیکن حمزہ یہاں واو سے بدل گیا ہے۔ نشو و نما، کسی چیز کا پروان چڑھنا۔ انشاء کے معنی ہوں گے کسی چیز کو پروان چڑھانا، اٹھانا، ابھارنا، بڑھانا، ترقی دینا۔ اور یہ لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے انشاء، مضمون نویسی کے لیے۔ منشی کا لفظ کسی زمانے میں کسی پڑھے لکھے شخص کے لیے بہت ہی احترام اور اکرام اور اعزاز کا لفظ ہوتا تھا کہ بہت منشی آدمی ہے، یعنی ان کے اندر انشاء کی صلاحیت ہے، انشاء پردازی جسے ہم کہتے ہیں آج کل، مضمون نویسی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف محکموں میں بھی وہ لوگ جو ڈرافٹنگ سب سے اعلیٰ کرتے ہوں، وہ ججز کے جو ججمنٹ سب سے بہترین لکھتے ہوں، اس لیے کہ وہ انشاء ہی تو ہے۔ ڈرافٹنگ جو ہے، کچھ سیکریٹری ڈرافٹنگ کر رہا ہے تو وہ ایک انشاء ہے، اس طرح ججمنٹ جو لکھ رہا ہے جج، وہ بھی ایک انشاء ہے۔ تو منشی کہتے تھے اس شخص کو جس میں انشاء کی صلاحیت ہے، جو کسی مضمون کو باندھ سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، پروان چڑھا سکتا ہے، وہ منشی ہے۔ تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب ذرا آگے چلیے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے کبھی غور کیا تم کیا چیز ٹپکا دیتے ہو؟ کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو؟ اور یہ تخلیق کے لیے ایک جگہ قرآن مجید میں الفاظ آئے سورہ زمر میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک خلق کے بعد دوسرا خلق اور پھر اس کے بعد خلق، اور تہری اندھیروں کے اندر، اندھیاروں کے اندر۔ آپ رحم مادر کا تصور کریں کہ ایک تو یہ ایبڈومینل وال ہے کہ جو کور کیے ہوئے ہے، اس کی ایک ظلمت ہے، اس کے اندر اندھیرا ہے، پھر وہ رحم کی دیوار ہے، وہ جو ہے وہ خود ایک دوسری فصیل ہے، پھر وہ جھلی ہے کہ جو بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ جھلی بھی جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ تین اندھیاروں کے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہا ہے اس نطفے کو، اس منی کی ایک بوند کو، اس مائع مہین کو، نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈیوں پر گوشت، اور پھر یہ کہ اسی کے اندر یہ تمام ہمارے اعضاء و جوارح، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ صلاحیتیں، یہ باطنی استعدادات، پھر یہ کہ کسی کو نر بنایا، کسی کو مادہ بنایا، کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے، پورا جسمانی نظام مختلف، ان کا نفسیاتی نظام مختلف، یہ ساری چیزیں داخلی اور باطنی، یہ سب کچھ ایک اس بوند سے بنا رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت جو اب آگے آ رہی ہے۔ ہم نے تمہارے مابین موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم ہرگز ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ مسبوق کا لفظ پہلے سمجھ لیجئے، آسان ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سبقہ کہتے ہیں آگے نکل جانا، مسبوق وہ کہ جس سے کوئی آگے نکل گیا ہو۔ اگر دوڑ ہو رہی ہے، مسابقت ہو رہی ہے، تو جو آگے نکل گیا وہ جیتا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہارا۔ تو یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے عاجز ہونے کے معنی میں۔ ہم ہرگز عاجز نہیں آئے ہیں، ہم ہرگز ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم ہرگز تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے کہ سورہ قاف میں آیا افعینا بالخلق الاول بل انتم بل ہم فی خلق، کیا ہے، فی لبس من خلق جدید۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہو گئے ہیں، ہمیں پہلی مرتبہ کی تخلیق نے تھکا تو نہیں دیا۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ کتنی بھی کسی میں قوت ہو آخر ایگزاسٹ ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا قوی اور توانا انسان جو ہے ایک وقت میں آ کے تھک جاتا ہے۔
گاما پہلوان ہو، کوئی پہلوان ہو، کچھ دیر کے بعد آخر اس کے قواعد جو ہے وہ ڈھیلے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت اس کے اندر کہیں بھی کوئی اضمحلال پیدا نہیں ہوتا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم عاجز آ گئے، ہم تھک گئے، ہماری قوت خلاقی ختم ہو گئی پہلی مرتبہ کی تخلیق سے؟ وہی مفہوم مسبوقین، ہم کوئی ہار نہیں گئے، تھکے ہارے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے شکست نہیں دے دی ہے، ہماری خلاقی کی قدرت کا خزانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا ہے۔ علی ان نبدل امثالکم، اس چیز سے ہم عاجز نہیں آ گئے ہیں کہ ہم تمہاری ہی طرح کے تبدیل کر دیں، ہم تبدیل کر دیں تمہاری ہی مثل۔ وَنُنشِئَكُمْ، یہ پھر لفظ انشاء آ گیا، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پھر اٹھائیں اس میں جسے تم نہیں جانتے۔ میں نے ابھی صرف لفظی ترجمہ کیا ہے، یہ آیات ذرا مشکلات میں سے ہیں، اس پر ذرا توجہ کرنی پڑے گی۔ پہلی بات تو غور کیجئے کہ مسبوقین کا لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم ہرگز عاجز نہیں آئے، ہارے نہیں، تھکے نہیں اس سے کہ ہم تم جیسے بدل سکیں۔ یہ مضمون آیا ہے سورہ معارج میں بھی، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، تو میں قسم کھاتا ہوں مشرقی اور مغربوں کے پروردگار کی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تم سے بہتر تبدیل کر دیں۔ یہاں پر ذرا فرق کیجئے گا، یہاں ہے نبدل خیرا منہم، یہاں آیا ہے ان نبدل امثالکم، اس میں فرق ہے ذرا سا، وہ میں بیان کر دوں گا۔ علی ان نبدل خیرا منہم، ہم ان سے بہتر تخلیق فرما سکتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی تھکے ہارے نہیں ہیں، ہماری قوت خلاقی جو ہے وہ ختم نہیں ہو گئی۔ دوسری مثال اس کی آ رہی ہے سورہ دہر میں، نبدل امثالکم کے اعتبار سے۔ سورہ دہر کی آیت ہے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے ہی تو انہیں پیدا کیا، ان کے جوڑ بند جو ہے خوب مضبوط ہم نے بنائے۔ اسر کہتے ہیں بندھن کو، کوئی بھی بندش ہو، بندھن ہو، جوڑنے والی شے ہو۔ اسیر کہتے ہیں جو بندھا ہوا انسان ہے، گرفتار ہے، قید میں ہے، اسیر ہے۔ اسرہ کہتے ہیں لوگوں کا ایک خاندانی نظام جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسرہ ہے۔ تو ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوطی کے ساتھ جو ہے ان کو استوار کیا ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں، اس میں اذا شئنا کے اندر بڑی شان ہے کہ اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی وقت لگے گا، ہماری تکان دور ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ہم بنانے کے قابل ہوں گے۔ جیسے کہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے بعد تھک جائیں تو کچھ آرام کرنے کے بعد، تکان دور کرنے کے بعد پھر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں دوبارہ، لیکن نہیں، اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم تو جب چاہیں ان جیسے جو ہے اور تخلیق کر سکتے ہیں۔ یہ تین مقامات جو سامنے آ گئے، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ اس دنیا ہی سے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں ہٹائیں، تم سے بہتر یا تم جیسی مخلوق کوئی اور لے آئیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، قطعاً غلط نہیں ہے۔ ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام پہ فرمایا ہے مسلمانوں، تم نے اگر روگردانی کی، جو مقام ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ جو فی الواقع ہوا کہ امت مسلمہ کی قیادت جو ہے عربوں سے چھین کر ترکوں کے ہاتھ میں دے دی گئی، 4-5 صدیوں کے بعد یہ ہو گیا تھا۔ پھر عرب جو ہے پس منظر میں چلے گئے، وہ محکوم ہو گئے، اور ترک جو ہے عالم اسلام پر ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان عثمانی اور ترکان سلجوقی، یہ سارے ترک تھے، یہ تمام ترک جو عالم اسلام پر چھا گئے۔ عربوں کو ہٹایا اور ان کے ہاتھ میں عالم اسلام کی قیادت کا علم بھی سنبھلوا دیا، تھما دیا، اور خلافت بھی آپ کو بعد کو معلوم ہے کہ پھر وہ ترکان عثمانی کے پاس چلی گئی کئی 100 سال کے لیے۔ تو ایک تو ہے اس دنیا میں قوموں کو بدلنا، ایک تخلیق کو بدل دینا۔ جنوں کو ہٹایا تھا، یا یہ کہ جو بھی ان کا مقام تھا اس سے انہیں معزول کر کے انسانوں کی تخلیق ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسانوں کو ختم کرے یا ان کو پس منظر میں لے جائے اور کوئی اور اس سے بھی بہتر جو ہے کوئی تخلیق فرمائے اور اسے دنیا کا چارج سنبھلوا دے۔ ایک مفہوم یہ ہے۔
اور دوسرا مفہوم کہ جو در حقیقت اس جگہ پر آ کر معین ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد ہے بعث بعد الموت. یہ جو موت کے بعد جو بعث ہوگا اس کے لیے آج میں غور کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے وہ مقام رہ گیا ہو، لیکن ایک بات تو میں نے یہ نوٹ کی کہ اس کے لیے لفظ خلق نہیں آتا قرآن میں، اس لیے کہ بعث بعد الموت جو ہونا ہے وہ تو دفعتاً ہونا ہے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک سور میں دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. وہ دفعتاً ہونا ہے، وہ تدریجاً نہیں ہونا ہے. یہ 9 مہینے جو بطن مادر میں ہمیں لگے اور پھر لڑکپن اور پھر نوجوانی اور جوانی سے ہوتے ہوئے ہم اپنی 40 برس میں فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہ مرحلہ وہاں نہیں ہوگا. وہاں تخلیق جو ہوگی وہ دفعتاً ہوگی. لہذا وہاں لفظ انشاء آیا ہے، ننشئکم، ہم تمہیں اٹھائیں، تمہیں ابھاریں. تمہاری یہ تخلیق کے لفظ کی بجائے انشاء کے لفظ کو یہاں پر لائے. فی ما لا تعلمون، اس عالم میں جس سے تم جانتے نہیں ہو، جس سے تم واقف نہیں ہو. دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس بعث بعد الموت میں جو جسد عطا ہوگا ہمیں، وہ مثل ہوگا ہمارے اس جسد کا، بعین ہی یہ جسد نہیں ہوگا. یہ بات ذرا عام جو بھی اس وقت تک کو ذہنوں کے اندر بات ہوگی اس سے ذرا ہٹ کر بات ہے، ادھر توجہ بہت کم لوگوں کی ہوئی ہے. لیکن ان تینوں کو ذہن میں رکھیے کہ وہ جسد بعین ہی یہ نہیں ہوگا. الا نبدل امثالکم، تمہارے مثل بدل دیں گے جسم تمہیں، اور جب بدل کر دیں گے تم جیسا ہوگا، لیکن بعین ہی